دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی علامات کے بارے میں بتانے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہوگا، چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں، اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دمدار تارہ ظاہر ہوگا۔ حسب بیان سید موصوف کا اس کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہوگا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دمدار کوئی الگ نوعیت کا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اگلی علامت، دوستو مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، آسمان پر انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکی کا چھا جانا۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا۔ یاد رہے کہ افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی۔ نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا 2 الگ الگ وقتوں میں ہوگا، نہ کہ ایک ہی وقت میں۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی، چنانچہ عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پٹھان کو پشتو میں۔ غرض یہ کہ ہر ایک کو وہ آواز اسی کی مادری زبان میں سنائی دے گی، اور قدرت خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، شام کی ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سید برزنجی نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت باعث الفاظ نقل کی ہے، امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطے کی ہرستہ نامی بستی زمین میں دھسا نہ دی جائے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور مہدی کی علامت میں شمار کیا گیا ہے۔ جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین والے غضبناک ہو جائیں گے، پھر لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسے دلہن کو شب زفاف میں اس کے خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روایت مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہیں، خلیفہ منصور عباسی کے زمانے کے نفس زکیہ مراد نہیں، کیونکہ اگر وہی مراد لیے جائیں تو پھر امام مہدی علیہ السلام کبھی کا ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے 2 الگ الگ شخص ہیں۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، دوستو خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔ سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی اگلی علامت، دوستو ایک کان کے پاس لوگوں کا دھس جانا۔ اس سلسلے میں حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مندرجہ ذیل روایات نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کی کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہو۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی، جس کا لقب کثرت ظلم ستم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا،
آئے گا اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا۔ لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام پر دلالت کرنے والی علامت میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سید برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس کی تائید ترمذی شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ امام خطابی نے فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔